السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم فکری ارتداد و تہذیبی ارتداد کے اسباب اور مسئلے کا حل، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 15 ہے۔ ہم نے کل ایک بات کہی تھی، یہ اصل میں ہم جو شروع سے چل رہے ہیں، تو ہم نے بتایا تھا کہ ایک وجہ فکری ارتداد کی ہماری ذات کے مسائل ہیں، اور دوسری وجہ بیان کی تھی کہ یہ جو مدارس اور عصری تعلیم کے نصاب ہیں، یہ ایک سبب ہے، اور تیسری چیز جو ہے کہ کچھ پلاننگ کرنے والے کیا کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، یہ ہم تیسرے پہ چل رہے ہیں۔ اس میں سے ایک پلاننگ یہ کی ہے کہ ایک تنظیم قائم کی گئی راشٹریہ مسلم منچ کے نام پہ، اور یہ اس پہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں، اور ایسا نہیں کوئی چھپ کے، باقاعدہ RSS کے پروگرام میں یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ شاخہ جس کو وہ لوگ کہتے ہیں، اس کی ایک ونگ جو ہے وہ اس نام پر ہے۔ تو یہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اسلام سے بیزار ہوتے ہیں وہ لوگ اس شاخہ میں کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں۔ شامل کرنے کی بہت سی وجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کو بڑا سپورٹ مل جاتا ہے، ایک RSS منظم تنظیم ہے تو اس کا سپورٹ ان کو مل جاتا ہے، اور اسلام سے پہلے سے بیزار ہیں، اور اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے یہ گویا کہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب انہوں نے کیا کر رکھا ہے، مسلمانوں کو رجھانے کے لیے ہمارے مدارس کی طرح مدرسے بھی کھولتے ہیں۔ ہمارے مدارس میں ان کے لوگ پڑھاتے بھی ہیں، بعض لوگوں کو معلوم رہتا ہے، بعض لوگوں کو معلوم نہیں رہتا۔ اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس نظم کے تحت نہیں بلکہ RSS اپنے طور پر پورے بھارت میں کئی لاکھ اسکول چلاتی ہے۔ وہ ایک دو نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، جو سرسوتی چین کہلاتا ہے، اور اس میں وہ اپنے سناتن دھرم کے مطابق جو ہے اس پہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ خیر، ہر آدمی کو اپنے دھرم سے پیار ہے، ان کو بھی حق ہے۔ ہمارے لوگ اس قسم کا اسکول نہیں قائم کر سکے، اور یہ 100 سال سے چل رہا ہے۔ اب بھارت میں لاکھوں کی تعداد میں اس کے اسکول پورے بھارت میں قائم ہو چکے ہیں۔ وہ اسکول میں آپ کے جو بچے ہیں وہ جب جاتے ہیں تو ان کو پوری طریقے سے ان کو فکری ارتداد میں کیا کیا جاتا ہے، مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور ان اسکول میں داخلہ کرانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، کون؟ راشٹریہ مسلم منچ والے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، مسلمانوں کو، کہ ان کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے، لوگوں نے بدنام ان کو کر رکھا ہے، ایسی وہاں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے۔ ایسی ساری باتیں وہ گاؤں گاؤں میں جا کر کے کرتے ہیں، اور بچوں کو، مسلم بچوں کو وہاں داخلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرچہ اس میں بہت بڑی تعداد تو کامیاب نہیں ہو پاتی ہے، لیکن پھر بھی ہر شہر میں 200-400 مسلمان بچے کیا ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اب اس مسئلے کا ایک تو حل یہ تھا کہ 100 سال ہو گئے پورے، ابھی 2025 میں تقریباً 100 سال ایک دم کمپلیٹ ہو جائے گی RSS کے۔ ایک دن بھی، غور سے سنیے گا، ایک دن بھی وہ اپنی پلاننگ کے خلاف یا اپنی پلاننگ سے دستبردار نہیں ہوئے۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنے فیل ہونے پر مایوس نہیں ہوئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ان کے لوگ ایک سیٹ جیت کر آتے تھے پورے بھارت سے، جو آج بڑھ کر کے 300 کراس کر گئی۔ کیوں؟ پلان کیا گیا۔ ہمارے لوگ جو ہے، ہمارے جو لوگ آزادی میں بہت حصہ لیے تھے، ان کی ایک تعداد خانقاہ کو سنبھال لی،
ایک تعداد مدرسے کی طرف چلی گئی اور ایک تعداد ایسی ہو گئی جو سوچ رہی تھی کہ اب ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، آزادی حاصل ہو گئی ہے، اب معاملہ ٹھیک چلے گا، ایک دم نیوٹرل ہو گئے۔ اور ایک طبقہ انہوں نے، ان لوگوں نے، یہ مسلم راشٹریہ مسلم منچ والوں نے یہ پیدا کرنے کی کوشش کی بہت اچھے انداز میں کہ کسی طرح مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ اسلام اور سیاست دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء کی ایک تعداد اس نظریے کی حامل ہو گئی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو پلاننگ کی، اس پلاننگ کا رزلٹ نکلا، اور کوئی بھی پلاننگ کرے گا اس کا رزلٹ کیا ہے، نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کی دنیا میں اسباب اگر مہیا ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہو جاتا ہے، برآمد ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ مطلب یہ رہتا ہے کہ آپ نے تلک لگا رکھی ہے یا ٹوپی پہن رکھی ہے یا ٹائی لگا رکھی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے، اس کے پہلے میں نے بن گیا ہے۔ شادی، بچے کا سبب شادی ہے۔ شادی سیتا رام کرے گا تو بھی رزلٹ نکلے گا، اور جان کرے گا تو بھی نکلے گا، محمد احمد کرے گا تو بھی نکلے گا۔ نہیں، جان جو ہے وہ اللہ کو ٹھیک سے نہیں مانتا ہے، سیتا رام اللہ کا انکار کرتا ہے، رزلٹ نہیں نکلنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے، رزلٹ نکلتا ہے۔ پتھر کا کام ہے چوٹ پہنچانا، مسلمان کو لگ جائے گا تو پتھر یہ نہیں بولے گا نہیں صاحب یہ مسلمان ہم چوٹ نہیں پہنچائیں گے، پتھر کا کام ہے چوٹ پہنچا دے گا۔ حبیب مصطفیٰ پہنچیں گے، وہاں پہ پتھر مارا گیا اور اس کے نتائج کیا ہو گئے، برآمد ہو گئے۔ تو یہ اس پلاننگ کے جذبے ہم آئے، اور آنا بھی چاہیے کہ جو قوم اتنے خواب غفلت میں پڑی رہے، کم سے کم 85 سال کے بعد مسلمانوں کو ہوش آیا کہ بھارت میں جب تک ہمارے اپنے اسکول نہیں ہوں گے ہمارے بچے وہاں جاتے رہیں گے اور فکری ارتداد میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ تو 85 سال پیچھے، 85 سال 85 ایئرس کے بعد ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے بھی اپنے اسکول ہونا چاہیے، اور اب دھیرے دھیرے کام ہو رہا ہے۔ لیکن اب ایک آدمی 85 سال سے ویل اسٹیبلش ہے منظم انداز میں، تو اس کا آسانی سے اتنی جلدی آپ توڑ نہیں کر سکتے۔ انگریزوں نے بھی اس دیش میں یہ پلاننگ کیا تھا کہ 2 کام انہوں نے کیے تھے کہ ہاسپٹل چلائے جائیں اور اسکول کھولے جائیں۔ کہ جتنا علاقہ تمہارے آندھرا کا اور کیرلا کا اور تمل ناڈو کا ہے، خاص کر یہاں پر ان کی بڑی بڑی مشنری ہے، بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں۔ یو پی میں نہیں چل پایا، بہار میں نہیں چل پایا، مدھیہ پردیش میں نہیں چل پایا معاملہ، لیکن ان سب علاقوں میں جو ایسی تھے جن کو ادھیڑ کہتے ہیں، اس پر انہوں نے زبردست کام کیا، اور اس ہاسپٹل اسکول کے ذریعے انہوں نے ان کو مرتد بنا دیا اور اپنے مذہب میں لے کر داخل ہو گئے۔ اسلام کے بارے میں بھی انہوں نے ایسے ہی کوشش کی، لیکن اس میں جو ہے کو اتنا خاص فائدہ نہیں، فائدہ کا مطلب نہ سمجھے نہ کے برابر۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی مسلمان پر جتنی محنت کی جا رہی ہے اس لحاظ سے مسلمان ڈائیورٹ نہیں ہوتے، مسلمان اپنا مذہب چھوڑتے نہیں، بھلے روزہ نماز نہ کرتے، لیکن دھرم کو جلدی سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے گجرات میں بہت بڑا فساد ہوا، بہت سے لوگ مار دیے گئے، زندہ جلا دیے گئے، لیکن اس گاؤں کا کوئی ایک کیس ایسا نہیں آیا کہ صاحب اب اسلام پر باقی رہنا مشکل ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم سب کیا ہو جائیں، انہی کے مذہب کے ماننے والے ہو جائیں۔ ایسے واقعات پیش نہیں آئے۔ مسلمان نافرمان ضرور ہوتا ہے، لیکن اپنے رسول سے، قرآن سے، اللہ سے اس کو کیا ہوتی ہے، بھلے قرآن پڑھے نہ پڑھے لیکن محبت بہت کرتا ہے۔ ابھی عام آدمی کے ہاتھ سے قرآن کریم گر جاتا ہے، ایسے گاؤں گھر میں ہو جاتا ہے، تو وہ بیچارے اتنا زیادہ پریشان ہو کر کے سوال کرتے ہیں کہ مولانا آج ایسا میرے ساتھ ہو گیا، آپ بتائیے میں کیا کروں، اور اس کتاب پر کبھی زندگی میں عمل نہیں کیا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، ڈرامہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے شراب پی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں،
एक मरतबा सज़ा दी गई, दूसरी मरतबा सज़ा दी गई, तीसरी मरतबा जब सज़ा उसको दी गई शराब पीने पर, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत मनहूस आदमी है, इतना अल्लाह के रसूल इसको समझाते हैं और सब कुछ उसके बावजूद पी लेता है। जब उसको मनहूस कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको इस तरीके से नहीं करो, कहो ये अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है, मना कर दिया। क्या पता चला? अल्लाह रसूल से मोहब्बत एक अलग कॉलम है, अल्लाह रसूल की बात मानना एक अलग कॉलम है। हम झटके में ये बोल देते हैं कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो जब तक इताअत नहीं करेंगे मोहब्बत नहीं मानी जाएगी, लेकिन अक़ीदतन तो मोहब्बत क्या रहती है, मौजूद रहती है। मिसाल देता हूँ, एक आदमी की अपने वालिदा से बातचीत बंद है, बात नहीं करते, बहुत से लोग सैकड़ों लोग हैं, अम्मी अब्बू से बात नहीं करते, लड़ाई है, 36 का आंकड़ा है। ऐसे शख्स की वालिदा को अगर कोई आदमी गाली दे दे तो उसको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी तो पहले से लड़ाई है। लेकिन अगर कोई आदमी उसकी वालिदा को गाली दे दे तो इसका पारा जो है क्या होता है, घूम जाता है, हालांकि वालिदा से 36 का आंकड़ा है। तो इताअत अलग चीज़ है, अपने वालिदा का नाफरमान बच्चा सही, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनको गाली दी जाए तो उनको गुस्सा ना हो, बात तो नहीं समझे। ऐसे ही मुसलमान है। तो बहरहाल इसमें इतना ये कामयाब नहीं हुए, लेकिन है बहुत बड़ी प्लानिंग। अब इसका मसले का हल क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों को मालूम ही नहीं है कि आरएसएस के पास भी ऐसी कोई क्या है शाखा मौजूद है जिसमें मुसलमान शामिल है। तो सबसे पहले तो इस बात की ज़रूरत है कि उसका तारुफ कराया जाए, इंट्रोडक्शन कराया जाए कि क्या है ये, कब से बनी है तंजीम, क्या इनके मकासद हैं, किस किस अंदाज में काम करते हैं। तो हमारे बच्चों को अगर वो लेकर के जाने लगेंगे किसी स्कूल में दाखिला कराने के लिए, तो हम एक मरतबा क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि मामला खतरनाक है। लेकिन अगर आपसे उनका तारुफ ही नहीं है तो नतीजे हमें निकलेगा कि आप समझेंगे कि ये भी जो है मुसलमान हैं और अच्छे हैं, लिहाजा इसमें आदमी फंस सकता है। तो मसले का हल ये है कि इसको तारुफ कराया जाए। नंबर 2, इसमें जो लोग शामिल हुए हैं वो अक्सर व बेशतर ऐसे लोग हैं कि जो गांव में ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर न मस्जिद है, न मदरसा है, न कलमा है, न नमाज है, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों पर मेहनत करके उन्होंने क्या कर दिया है कि अपनी शाखा में उनको क्या कर दिया, शामिल कर दिया है। तो लोगों को बताया जाए कि इनके शामिल होने की वजह क्या है कि इनको अपने मजहब के बारे में मालूमात ही नहीं है। एक बात और ब्रैकेट की बताते चले, अभी कल की बात है, एक साहब ने कहा कि मौलाना साहब सही हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रफ़ुल यदैन करते थे, तो क्या मैं रफ़ुल यदैन शुरू कर दूँ? तो हमने कहा कि पहले ये तय कर लो कि अब तक जो नहीं करते थे वो गलत है, ये तय कर लो, उसके बाद फिर इस पर तहकीक कर लो कि साहब करना ही सही है। तो इन दोनों के लिए आपको स्कॉलर बनना पड़ेगा, एक आलिम बनना पड़ेगा कि अब तक हमने जो कुछ किया गलत किया है, अब तक जो कुछ किया गलत किया, अब जो मैंने जाना है ये क्या है, सही है। क्योंकि अगर आप सही बदलते रहेंगे, कल एक आदमी क्रिश्चियन आकर के अपनी बात बोले तो आप कहें बात बहुत सही है, तो कल क्रिश्चियन हो जाए आप। तो सबसे पहली जरूरत चीज़ ये होती है कि आप जो अमल कर रहे थे उस पर तहकीक कर लें कि हम गलत थे या सही थे। ऐसे ही जिन लोगों को ये पलटते हैं उन लोगों को पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बेचारे जानते नहीं कि हमने अब तक जो कुछ किया वो गलत किया क्या। ये इन्होंने जो नया आइडिया दिया है ये आइडिया सही है। अगर आदमी पहले वाले पर तहकीक कर लेगा तो उसको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि हमसे गलती हो रही है या ये गलती नहीं हो रही है। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, एक एक हदीस पा करके और फिर उसके पीछे जो है पड़ जाते हैं और मसला अपनी तरफ से बयान करने लगते हैं। तो ये बात की जो है वो निशानदेही की जाए। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें लोग बिके हुए लोग हैं सब। ये जो बताया मैंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की शाखा, इसमें जो लोग शामिल हैं, एक बड़ी तादाद की वजह क्या है, पैसे से खरीद लिया गया है। और इनके यहाँ जो बड़े अहम लोग होते हैं अपने लिहाज से बहुत अच्छा करते हैं, इस लिहाज से शादी नहीं करते। शादी नहीं करते वजह क्या है, शादी करेंगे तो रिश्वत लेंगे, शादी करेंगे तो बच्चे होंगे तो उनकी फिक्र होगी, लिहाजा ये कहते हैं कि हमने अपनी शादी संग से कर दी है, यानी अपनी तंजीम से अपनी शादी कर दी है, लिहाजा शादी नहीं करते।
اور شادی کرنے بھی لیتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا ابھی آپ کے سامنے موجود ہے، شادی بھی ہے اور شادی نہیں بھی ہے۔ اب جب ہمارے جیسے بھاگوت جی ہیں، یہ بھی شادی شدہ نہیں ہے، اٹل بہاری واجپئی تھے، یہ بھی شادی شدہ نہیں تھے۔ جتنے بھی سنگھ کے اصل لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، اور شادی نہ کرنے کا مقصد کہ ہم ساری طاقت، سارا پیسہ، ساری صلاحیت کس میں لگا دیں، اپنی تنظیم میں لگا دیں۔ تو اس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو خرید دیا جاتا ہے۔ یہ ایک تیسری وجہ ہے جو باہر سے فکری امتداد میں ملوث کرتی ہے۔ چوتھی وجہ انہی کی تنظیم ہے، جیسے آپ کو بار بار سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر آپ ہندو جو ہے وہ اگر غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لے گا تو اس کو گھر دیا جائے گا، تو اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے، اس کو نوکری دی جائے گی۔ یہ بڑی افواہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے چونکہ اصل میں آدمی کی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے پیٹ۔ اگر آپ اس کی پیٹ کی سمسیا حل نہیں کریں گے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ سب سے پہلے اس کا پیٹ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ساری لالچیں اس نوجوان کو دے کر کے کہ تم اگر پھنسا لاؤ گے، اور ایسا نہیں کوئی چھپی بات ہے، باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ان کی تقریریں تک آتی ہے کہ تم جو ہے وہ یہ کہو کہ تم یہاں آ جاؤ گے تو تم کو یہ ایڈوانٹیج ہے۔ میں تو ایک تقریر سن رہا تھا تو اس میں ایڈوانٹیج بھی کہا گیا کہ اب تم یہاں آ جاؤ گے، اگر ہمارے مذہب میں آ جائے گی لڑکی تو تم کو سوکن کی چنتا نہیں رہے گی، کیونکہ ہندو دھرم میں جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہندو دھرم والا زیادہ دوسری شادی کی عبارت، دھرمندر ہندو ہے، ہیما مالنی بھی ہندو ہے، اور ہیما مالنی دھرمندر کی دوسری بیوی ہے۔ جب ان کا دل چاہا دوسری شادی کرنے کا تو دونوں نے کیا کر دیا، کورٹ میں جا کر کے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں۔ آج بھی وہ مسلمان ہیں قانونی لحاظ سے، بھارت کے سنویدھان کے لحاظ سے، تاکہ ہم دوسری شادی کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری اپنا رکھے ہوئے ہیں، شادی کیے ہی نہیں ہے، شادی کر لیتے ہیں تو نقصان یہ ہو جاتا ہے کیونکہ مسلمان کے علاوہ کسی کو، یہاں ہندو کو دوسری شادی اگر وہ کر لے تو اس کے آدھار کارڈ میں اس کے شوہر کا نام نہیں لکھا جا سکتا، کیونکہ شوہر مانا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی کے حیثیت سے ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی ان کو حقوق میں سے کوئی حق ملتا ہی نہیں ہے۔ بھئی کم سے کم مسلمان دوسری کر لیتا ہے، صحیح کرتا ہے غلط کرتا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کرنے کے بعد وہ بیوی کو کیا ہو جاتا ہے، پورا حق ہو جاتا ہے، وراثت میں حصہ پاتی ہے۔ پینشن اگر ملنے لگی تو پینشن، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو پینشن دو بیویوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کیفیت ہوتی ہے۔ تو غربت ایک وجہ ہے کہ جس پر انہوں نے محنت کیا، اور اس میں شادی کا جھانسا بھی ہوتا ہے، پیسے کی بات بھی ہوتی ہے، کم سود پر۔ اب یہ سب جتنا آپ کے بائیں سائڈ پہ جتنی آبادی ہے مسلمانوں کی، اس میں بڑی تنظیمیں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری مسلم بہنوں کے گھر میں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، تمہارے کیا مسائل ہیں، 1000 2000 5000 ایسے ان کو قرضہ کیا کرتی رہتی ہے، بانٹتی رہتی ہے۔ اچھا اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو لہذا اس کو روزہ نماز والے جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے، لہذا وہ ادھر ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ان سب مسئلے کا حل کیا تھا؟ ابھی دیکھیے میں ایک پروگرام میں گیا تھا میسور، تو میسور میں مسجد والوں نے 10 مسجد والوں نے مل کر کے ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹی بنا کر کے انہوں نے ان چیزوں کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ارتداد ہو رہا ہے تو اس کی وجہ غربت ہے، تو ایک تو معاملہ غربت کی وجہ سے اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، غربت کی وجہ سے بچے کو پڑھا نہیں پاتے ہیں، اور غربت کی وجہ سے سود کا پیسہ لیتے ہیں۔ تو مسجد والوں نے طے کیا، یہ ہر مسجد کو کرنا چاہیے، مسجد والوں نے طے کیا کہ ہم 10 لوگ 10 مسجد والے مل کر کے ایک اچھا سا ہاسپٹل مسلمانوں کو چلائیں گے، کوئی بھی آپ ہم لیکن مسلمانوں کو اس میں ترجیح دیں گے۔ نمبر 2، ہر 10 مسجد والا اپنا ایک کالج چلائے گا، اور ہر 10 مسجد والے چھوٹے چھوٹے قرضے بغیر سود کے اپنے اپنے محلے میں دیتے رہیں گے۔ تو وہ جس وجہ سے وہ ڈائیورٹ ہو رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، وہ تینوں چیز پہ کیا کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے مسجد کا نام دے رکھا ہے صرف سجدہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر مسجد کے رول جو تھے اس رول پر لے کر آ جائیے مسجد کو،
تو مسئلہ کیا ہو جائے، حل ہو جائے۔ ابھی میرا جو ٹاپک تھا وہاں کہ مولانا چھوٹے چھوٹے لون بغیر سود کے قرضہ کیسے دیا جائے، کیا ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ تو ان کو میں نے کئی آئیڈیاز دیے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو پوری تقریر کیا میں نے 30 منٹ کی کہ اتنے سسٹم ہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ سب ہم 15-20 سال سے آلریڈی ہم اپنی تنظیم کے ذریعے گاؤں میں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال بتاتے ہیں، اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ یہاں پہ پورے بھارت میں چل رہا ہے کہ آپ کا مکان ہے، میرے پاس پیسے ہیں، آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، میں نے 5 لاکھ روپے آپ کو دے دیے اور آپ نے مکان میرے حوالے کر دیا۔ اب میں مکان میں فری میں رہ رہا ہوں، کوئی کرایہ نہیں دے رہا ہوں۔ جب آپ 5 لاکھ روپے مجھے 10 سال کے بعد واپس کریں، 5 سال کے بعد واپس کریں، جب 5 لاکھ روپے میرے پاس آئے گا تو میں مکان آپ کا حوالے کر دوں گا۔ تو میں نے کہا اس کو بغیر سود ہی کیا جا سکتا ہے۔ جو آدمی پریشان ہے، آپ 5 لاکھ روپے لے لیجیے ان سے اور مکان بھی لے لیجیے اور مکان کو کرائے پر اٹھا دیجیے۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کا لیا آپ نے، 20,000 روپے پہ کیا ہو گیا، مکان اٹھ گیا۔ تو 12 دنے 24، 2,40,000 روپے سال میں آپ کو کرایہ آ گیا۔ ان سے بتا دیجئے کہ 5 لاکھ میں سے 2,40,000 آپ کا ادا ہو گیا ہے۔ ایک سال اگر اور چلا دیے تو 4,80,000 ہو گیا۔ ان کا 20 روپے آپ دے دیجئے، آپ کا مکان حوالے، 5 لاکھ واپس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سسٹم کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سب کیا جائے گا تو جو ہماری غربت کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں تقریر نہیں بلکہ عملی شکل میں آنا چاہیے میدان میں۔ جب تک عملی شکل میں نہیں ہوگا تقریر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہ لوگوں نے جو میسور کی بات میں نے کی، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مسجد ون مومنٹ، یعنی ایک مسجد کے تحت میں مختلف کام ہونا۔ تو پھر وہاں پہ یہ سارے کا اگر انہوں نے اس کی فنڈنگ کیسے کیا، اس لیے بول رہا ہوں کہ دنیا سنے گی۔ تو انہوں نے کہا 4 جمعہ ہوتے ہیں عموماً مہینے میں، 4 تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی 5 ہو جاتے۔ 4 جمعہ میں 1 جمعہ کا چندہ تنظیم کو دیا جائے گا اور 3 جمعہ سے مسجد چلائی جائے گی، اور یہ بتا دیا جائے سب مسجد والوں کو، 10 مسجد والوں کو کہ بھئی 1 جمعہ کا چندہ تمہارا کہاں جائے گا، ہاسپٹل کے لیے جائے گا، غیر سودی بینک کو جائے گا، اور ایسے بچوں کے لیے اسکول جو قائم کیے گئے ہیں کہ جو فیس دے کے پڑھ نہیں سکتے وہاں جائے گا۔ تو اس جمعہ کو جو 10 روپیہ دیتا تھا وہ 50 روپے اور 100 روپے دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ چندہ کہاں جائے گا، تنظیم میں جائے گا۔ تو لوگ جتنا آپ کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ان کا خرچہ ہے، اس لحاظ سے لوگ کیا کریں گے، خرچہ دیں گے۔ ایک دن کا واقعہ ہے یہیں اسی مدرسے کا، ایک صاحب آئے، کھانا جو ہمارا پکتا ہے اس کا مینو بنا، اس کا فوٹو لے کے چلے گئے، آفس میں بیٹھے تھے، میں نے نہیں دیکھا، باتیں لوگ اپنے موبائل۔ اس کے بعد کسی دن جا کر کے انہوں نے مطبخ میں جا کر کے اپنے طور پہ پوچھا کہ کھانا کیا پکا ہے، وہ ان کے پاس لسٹ موجود تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ اور یہ دونوں کیا ہو رہا ہے، ٹیلی ہو رہا ہے۔ مجھ سے میرے پاس آئے، کہا کہ مولانا صاحب یہ آپ جو کھانا دے رہے ہیں اگر آپ نارمل کھانا مدرسے والوں کی طرح دیں تو سال بھر میں آپ کا کتنا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر ہم ویسے جیسے مدرسے والے کھانا کرتے ہیں تو 2 سے 2.5 لاکھ روپے سال میں ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے، زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے 2 لاکھ روپے نکالے، انہوں نے کہا اس سال کا خرچہ یہ ہماری طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کا خرچہ زیادہ ہے۔ آپ کو چندہ کیوں کم دیا جا رہا ہے جمعہ کے دن؟ انہیں معلوم ہے کہ تم دن کو 8,000 دے رہے ہو، امام صاحب کو 10,000 دے رہے ہو، تو سمجھتے کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں، اگر 5-5 روپے دیے تو کافی، ضرورت کیا ہے کہ ان کو 10 روپے دینے کی۔ اور پھر وہی بات بچے والی کہ جو بچہ اپنی ماں کا دودھ زیادہ پیتا ہے پروردگار عالم اس کی ماں کو دودھ زیادہ دیتا ہے، اور جو بچہ پیتا ہی کم ہے تو رب ذوالجلال اس کی ماں کو دودھ بھی کم دیتا ہے۔ زیادہ دینے کا فائدہ کیا، وہ پیتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ آپ کے بارے میں جب ان کو معلوم ہے کہ آپ کے مسجد کا خرچ ہی کم ہے اس لیے لوگ چندہ کم دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 1 جمعہ کا پیسہ کہاں لگا دیا، اٹھا کر کے وہاں لگا دیا، اور آرام سے بہت نارمل طریقے سے تینوں کام جو ہے انہوں نے شروع کر دیا۔ ایسے ہر آدمی کو کرنا پڑے گا، تب ہماری عورتیں، ہمارے بچے اور ہمارے غریب جو ہے نا ان کے چنگل سے بچ پائیں گے۔ ان کے چنگل سے چھڑانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔